بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور افمن یمشی مکبا علی وجهه اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذراکم فی الارض وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ ومن معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ جواز کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سورہ ملک کا دوسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اور الحمدللہ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، آخرت پر قائم رکھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مبارک طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ دیکھیے گا کیا پیاری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی، وہ ہستی، وہ جو، کئی طرح کے ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اکثر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی، وہی ہستی ہے جس نے جعل لکم الارض، بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو۔ یہ زمین، یہ ارض، یہ دھرتی، اس کی بات ہو رہی جہاں ہم سب بستے ہیں۔ اور دیکھیے گا کہ یہ کوئی ایسی زمین ہے اور اس کے نیچے زمین ہی زمین ہے، مگر یہ بسیط کرے میں بالکل چل رہی ہے۔ اوپر سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ گولا ہے اور بہت چھوٹی سی ہے یہ ہماری زمین، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو انتخاب فرمایا ہمارے لیے، اور اسی میں ہمارا جینا مرنا اور اٹھنا ہے، اور اسی میں ہماری آزمائش ہے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولاً مسخر کیا، ورنہ یہ زمین کب رہنے کے قابل ہوتی؟
یہ چکر لگاتی، ہم الٹے پلٹے گر رہے ہوتے. مگر دیکھیے گا کہ اس زمین کو کتنا کھود کھود کر بلڈر لوگ اس میں زمین میں پائے ڈال رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی گرتا نہیں ہے، بالکل کھڑا ہوا ہے، سب اپنے کام کر رہے ہیں. جنگل کاٹے جا رہے ہیں، پہاڑ جو قیامت میں اڑنے والے ابھی سے اس کی نشانیاں بلڈر بتا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں پہاڑ. سب پریکٹیکل مثالیں قرآن میں. اب قدیم قصے میں بہت جانے کی بھی ضرورت نہیں، سب آنکھوں کے سامنے اب تو ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فمشو، تو اس میں چلو. جس زمین کو اللہ نے مسخر کیا ہے، فرماتا ہے چلو اس میں، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں چلو. اور قرآن اتنا وسیع اور گہرا ہے کہ ہم اس میں غور کریں گے، اور قرآن غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ فرماتا ہے اکثر قرآن میں کہ تدبر کرو، تم لوگ قرآن میں غور و فکر کرو. یہاں پر کیا فرمایا کہ چلو اس کے راستوں میں. اب دیکھیے گا زمین میں، پہاڑ میں بھی راستے ہیں، سمندر میں بھی راستے ہیں، اور خشکی پر بھی راستے ہیں. یہ ایک مفہوم ہو گیا. مگر اس میں اگر ہم غور کریں اس آیت میں، تو اس کے راستوں میں چلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو راستے اس نے بتائے ہیں اس پر تم چلو. ہو گیا نا بہترین، گہرا مفہوم بھی آ گیا اس میں. یہ ہے قرآن. تو جو اس کے راستے ہیں، اور وہ راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے بذریعہ قرآن کہ دیکھو اللہ کو یہ راستہ پسند ہے، اس راستے پر ہم کو چلنا چاہیے. تو تدبر کرنے سے آپ کو ملے گی، اس میں موتی ملیں گے آپ کو. آپ اگر غوطہ لگائیں گے سمندر میں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کلو من رزقہ ہی، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنا دی، اور زمین بنانے کے بعد اس میں فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ تم چلو اس کے راستے میں، اور وہ کلو، اور تم کھاؤ من رزق ہی، اس کے رزق میں سے. اب اللہ کا جو رزق ہے، اگر وہ بذریعہ کسان، بذریعہ جو بیج ہے، وہ بظاہر کسان جو ہے وہ ڈالتا ہے زمین میں، اور دھرتی میں سے، زمین میں سے وہ اناج نکلتا ہے. اگر وہ اناج نہ نکلے اور ہیرے موتی ہی نکلنے لگ گئے، جس کا آدمی بہت بھوکا ہے، ہیرے چاہیے، موتی چاہیے، تو پھر کیسے وہ کیا کھائے گا؟ ہیرے موتی کھائے گا؟ زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اناج جو ہم ٹھوستے ہیں، کھاتے ہیں نا دن رات، گیہوں، چاول، باجرہ، جوار، اور نہ جانے کیا کیا قسم کی دالیں، کتنے مسالے، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کلو میں رزق ہے، اور تم سب کھاؤ اس کے رزق میں سے. اور اس کا رزق کون سا ہے؟ جو پاکیزہ ہے. مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا نا کہ کلو من طیبات، کہ تم پاکیزہ کھاؤ. اس کھانے کو ہے تو پاکی حلالی کھانا، مگر اس کو ایسا گندا مت کر دو کہ کہیں بتوں کے نام پہ کھایا جا رہا ہے، اور ذرا سا آگے بڑھ کے بولو تو لوگوں کو چٹکے لگتے. کئی نام بزرگان دین کا لے کر اس کے نام پہ کھایا جا رہا ہے. آخر کرے کیا؟ کب تک نہیں بولے کیا کرے؟ بوڑھے ہو گئے بھائی ہم، اور ابھی پتہ نہیں کب 1 2 3 ہو جاوے، اب کب بولنا کیا کرنا. تو یہ جو کھانا ہے نا یہ حلال ہے، مگر اسی حلال کو آدمی اپنے ہاتھوں سے حرام کر لیتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ غیر اللہ کے نام کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور پھر اس پر لڑے جا رہے ہیں، ضد بحث سب چل رہی ہے. اور کیا ہوا ہم نے کھا لیے، کیا کھانا حرام ہے کیا؟ کیا حلوہ حرام ہے کیا؟ کیا تیل گھی اس میں ڈالے وہ حرام ہے کیا؟ اب یہ سب بحث میں پڑنا کیا کرنا؟ آدمی کو خود اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے کہ یہ کلام پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بھیجا ہے، ارے ہم اس کو کب دیکھیں گے، کب پڑھیں گے، کب سنیں گے، اور کب غور کریں گے، اور کب عمل کریں گے؟ جب آئیں گے ہی نہیں قرآن کے پاس. تھک جاؤ آپ لوگ دعوتیں دیتے ہوئے،
وہ خود کو اپنے آپ کو بہت شانہ سمجھ رہے. پتہ چلے گا جس دن آنکھ بند ہو جائے گی، فرشتے دھوتے ہوئے سب نکالیں گے جان، اور اس وقت کیا ہوگا؟ بولے ارے یار برابر وہ آدمی بول رہا تھا کہ اللہ کی کتاب کو مانو. اب پچھتائے کا ہوتے جب چڑیا آ جاؤ بھائی تھوڑا سا پلیز، کوئی ہاں صاحب آ جائیے تو اچھا ہی ہے، جزاک اللہ. آ جاؤ آ جاؤ، اور جگہ زیادہ ہو جائے ادھر تو ادھر. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کلوا من رزقی، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وہ الیہ النشور. مگر یہ بات کو تم نہیں بھیجنا، وہ الیہ اسی کی طرف، نشور تمہیں جی اٹھ کر جانا ہے، تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے. یہاں تو موت آئے گی، ہم کو کفن پہنایا جائے گا، دفن کیا جائے گا، تو کہانی ختم نہیں ہوتی میرے بھیا. پھر آخرت میں جب اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ ہے وہ الیہ النشور. یہاں تم کھاؤ جتنا چاہے کھاؤ، اس کھانے کا وہاں حساب تو دینا پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر جی اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. کیا تم بے خوف ہو گئے؟ ایک سوال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے. امنتم ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے علم کے ذریعے ہر طرف ہے، مگر وہ اپنا ٹھکانہ کیا بتاتا ہے؟ وہ آسمان میں. اس لیے کہ جتنے بھی آدمی ہیں اگر دعا کرتے ہیں اپنے اور اپنے جن کے بھی لیے، تو وہ دیکھتے کدھر ہے؟ آٹومیٹکلی. کیا فطری بات ہے، کیا شاہانہ کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین میں؟ دھسا سکتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ اور وہ تو کرے گا جب کرے گا، مگر یہ قرآن بول رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے یہ واقعہ. ایک شخص جس کا نام قارون تھا، قرآن پڑھنا، بڑا اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے کرو فر میں خوشبو لگا کر اور چلا جا رہا ہے. وہ دیکھنے والے دیکھ رہے، ارے کیا زندگی ہے، کیا بہترین شخص ہے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا. کچھ دیر کے بعد دیکھ رہے ہیں لوگ کہ وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے. یہ ہے قرآن، اور یہ ہے قارون کے زمانے میں وہ زمین میں دھس گیا اور وہ لوگ خوف سے ڈر گئے کہ اللہ اچھا ہے جو تو کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، ہم کو ایسا نہیں بنائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پوچھتا ہے ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. جب وہ ناگہاں جنبش کرنے لگے. کسی نے منظر دیکھا ہے کہ نہیں پتا ہے. میرے بچپن میں یہاں پر ایک زلزلے کا ہلکا سا، بہت سالوں کی بات ہے، بہت سے تو بچے ہیں یا میرے ساتھ کے لوگوں نے کسی نے محسوس کیا ہوگا. میں سو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کپ اور پیالے گر رہے مجھ پر. یہ ہے وہ چیز. اگر ذرا سی جنبش ہوتی ہے تو آدمی بڑے محلوں میں، فلیٹوں میں، ویلوں میں، بنگلوں میں رہنے والے سب چھوڑ کے روڈ پہ بھاگ کے آ جاتے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ اتنے سے بھی تیرا سب چھوٹ گیا مال. ذرا سی جنبش جس کو بھوکمپ کہتے ہیں نا، وہ ہو جائے تو پھر ہوا ہے نا. کئی جگہ تباہی آئی ہے، انڈیا میں ہوا، پاکستان میں ہوا، ایران میں ہوا، ترکستان میں ہوا. کہاں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ دکھاتا رہتا ہے جو قرآن میں ہے کہ اگر وہ جنبش کرنے لگے زمین، جو آسمان میں تم کو دھسا دے اس میں، اور کتنے دھس جاتے ہیں.
भूकंप जब आता है। तो ये प्रैक्टिकल है कुरान एकदम। वो सब बाबाओं के बंडल किस्से, साधुओं के बंडल किस्से। हालांकि आज बड़े खराब हालात से गुजर रहा है मुसलमान। अभी पाकिस्तान में 17 चर्च को, गिरजा को तोड़ दिया गया। लेटेस्ट न्यूज है। ये अल्लाह के रसूल ने सिखाया क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और उनके माल क्रिश्चियनों के लूट लिए। उन्होंने हरकत जो भी की है, अल्लाह रहम करे हम सब पर। कुरान पाक के साथ कोई बदतमीजी की जरा सी, उस पर यह हक किसने दिया कि तुम पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी को जाकर मारो पीटो, उनका सब माल छीन लिया और 17 गिरजा पाकिस्तान में आज की तारीख में गिर गए। ये इस्लाम है। इट इज द रिलीजन ऑफ पीस। ये तो तुम बोलते हो ना अमन का मजहब है, शांति का मजहब है। ये नहीं सिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये ऐसी हरकतों से मुसलमान जलील हो रहा है और कुरान के पास तो आना ही नहीं चाहता है और बर्बादी होते रहेगी। देखो सारी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है, कोई हमसे मशवरा लेता नहीं है। इधर से फलाइन हो रही, उधर से फलाइन हो रही, इधर से दौड़ाया जा रहा है, उधर से दौड़ाया जा रहा है। फिर अल्लाह फरमाता है अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा, क्या तुम बेखौफ हो गए उससे जो आसमान में है कि वो तुम पर भेज दे हासिबा, पत्थरों की बारिश। इसका सामना भी हुआ है दुनिया में। कौमे लूत पर पत्थरों की बारिश हुई। नामज़दा पत्थर थे, एक एक के नाम पर फटाक से आके लगता था। क्या हाल होता होगा उस बदबख्त का। अल्लाह ऐसे काम से हम सबको बचाए और जो किए उसे माफ फरमा दे। हमारे माँ बाप को भी बचा ले अल्लाह। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है क्या तुम उससे बेखौफ हो गए जो आसमान में है कि तुम पर पत्थरों की बारिश भेज दे। फसतअलमूना कैफ नज़ीर। ये कुरान कब 1400 बरस पहले कमोबेश वहां से ये बात आ रही है हम तक, और आज 1400 बरस कमोबेश गुजर गए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता फसतअलमूना कैफ नज़ीर। तो अनकरीब तुम जान लोगे कि कैफा कैसा था। क्या करना? डराना। ये हमने तुमको डराया था ना, और बाद में कहां कहां पर तुम देखो पत्थरों की बारिश हो रही है। अभी लेटेस्ट न्यूज तुम उस पर भी नजर रखा करो। उत्तराखंड में, हिमाचल में जो करोड़ोंपति अरबोंपति थे, 1 सेकंड में रोड पर आ गए। बंगले, माल, कपड़े, लत्ते सब छोड़कर भाग गए। ये कुरान बयान फरमाता है, क्या मजाक की बात है कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश भेज दे। फसतअलमूना, फिर अनकरीब तुम जान लोगे, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। कैफा काना नकीर, के कैसा था मेरा डराना, मेरी पकड़ कैसी थी। अल्लाह क्या फरमाता है कैफा काना नजीर, तो मेरा डराना कैसा था उन लोगों से पूछो जो हालात से गुजरे होंगे। फिर अल्लाह फरमाता है वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ काना नकीर। और इन लोगों से पहले जो थे ना लोग ऊपर भी, तो अल्लाह फरमाता है कि इससे पहले जो थे उन्होंने झुटलाया है। क्या होता है रसूल, क्या चीज है, उसका मजाक उड़ाते थे जो भी रसूल जिस जमाने में आता था। तो इनसे पहले लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है फ़कैफ़ काना नकीर, फिर कैसा हुआ मेरा अजाब देना। नकीर के माने गिरफ्त में लेना, पकड़ में लेना, कई तर्जुमे हैं, और अजाब के माने में भी। तो फिर कैसा था मेरा अजाब। ये अल्लाह के सब अजाब हैं, इसमें मुसलमान भी आ रहे लपेटे में। मगर सारी दौलत ये खींचना चाहते हैं और मुसलमान को पैदल रखना चाहते हैं। तो आफत आएगी तो मरोगे तुम भी ना, तो तुम्हारा भी सत्यानाश होगा हमारे साथ साथ। और हमारे पास अब है क्या, धोती लोटा चौपाटी ने है क्या हमारे पास? सब तो तुम्हारे पास है ना, बंगले तुम्हारे पास, गाड़ी तुम्हारे पास, इनकम तुम्हारे पास, हीरे जवाहरात मोती, सारे बाजारों पर तुम्हारा कब्जा, गोल्ड मार्केट तुम्हारा।
आयरन मार्केट तुम्हारा, राशन मार्केट तुम्हारा, तो हमारा है क्या? तो जब आफत आएगी तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा तो सबसे ज्यादा सत्यानाश होगा। तो ये बात को अगर समझावे हम हिंदू लोगों को, या हिंदू लोग सुने, तो हो सकता है उनके दिमाग में आ जाए। और मुसलमान ये कुरान के जरिए बने ना पहले, ये कुरान हम पहुंचाते ही नहीं, हमारी बदबख्ती है। कहां से हम पहुंचाएंगे? अरे हम तक खुद नहीं आ रहा है कुरान, आ रहा है क्या? इतना बुलाओ, दावत दो, इतना बड़ा मोहल्ला है, आने को राजी नहीं। वो अपने आप को समझदार, अपने आप को होशियार, अपने आप को अक्लमंद समझ रहे, सब घुस जाएगा एक दिन। अल्लाह फरमाता है अवलम यराउ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, और क्या उन्होंने देखा नहीं अपने ऊपर परिंदों को? कैसी मिसाल देकर अल्लाह समझाते। हर आदमी के सर पर ऊपर वहां नजर उठावे तो परिंदे जो है ना उनके ऊपर उड़ रहे हैं, और किस शक्ल में कि वो परों को फैलाते हैं और सुकेड़ते हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं अपने ऊपर परिंदों को जो अपने पर फैलाते हैं और सुकेड़ते हैं? मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, कौन थाम सकता है उनको सिवाय अल्लाह रहमान के? अपनी सिफत रहम लगाया अल्लाह ने। अगर अल्लाह का रहम न हो तो ये बड़े बड़े परिंदे 10-20 किलो के, 2-4 किलो के धप से गिर पड़े। इनको कौन थामता है? तुम्हारे में अकल नहीं है क्या? ये सब काम करने वाला कौन है? अल्लाह के सिवा कोई हो सकता है क्या? क्या तुम्हारे ये राम जी कर रहे? क्या कर रहे? कौन कर रहा है? हनुमान कर रहे हैं? अभी इससे हिस्ट्री में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वरना दर्स 4-5 घंटे का हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि उनको कौन थाम सकता है सिवाय रहमान के, अल्लाह रहमान के। इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, और वजह भी बयान करता है अल्लाह ताला, इन्नहु कि बेशक वो, बिकुल्ली शैइन हर एक शय पर, बसीर है, देखने वाला है। क्या कमाल है यार! अल्लाह ताला है तो भी किधर है? खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि 6 दिनों में हमने ये कायनात बनाई, और उसके बाद फिर उसने सुम्मस्तवा इलल अर्श, अर्श की तरफ तवज्जो फरमाई है, और फिर वो अर्श के ऊपर जाकर है बैठा हुआ है। और वो डिस्टेंस कितना, फासला मालूम है? अल्लाह ताला जहां पर अपनी शान के मुताबिक बैठा हुआ है वहां पर, और अपने इल्म से सबको अहाते में लिया हुआ है कि नहीं? पिछले हफ्ते यह आयत गई। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि वो बसीर है, देखने वाला है, वहां से देख रहा है। हमको तो परिंदे ऐसा आंखें उठाकर देखना पड़ेंगे, वो तो इतना ऊपर है कि 50 बरस का एक दिन उसके हिसाब से उसमें फरिश्ते जाते हैं। इतना डिस्टेंस पे अल्लाह ताला है, और वहां से कैसा रब है यार! उसको छोड़कर ये मुर्दा लोगों को मान रहे लोग, ये देंगे मुर्दा लोग तुमको जो इनको भी दे चुका अल्लाह ताला, और क्या ले गए वही जाने। वो अगर अच्छा ही ले गए तो तुमको क्यों देंगे? क्या मंतक है? क्या लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक? क्या लॉजिक है कि वो तुमको देंगे अपनी कमाई हुई चीज? 10 रुपए तो यहाँ कोई देता नहीं है किसी को। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, कि बेशक वो हर शय पर देखने वाला है, और जो देखता है तो वो निगहबानी नहीं करेगा, वो अपने बंदों को नहीं पहचानेगा। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। फिर देखिएगा, भला बतलाओ तो वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे? कौन सा लश्कर है तुम्हारे पास जो तुम्हारी मदद करे? मिन दूनिर रहमान, अल्लाह के सिवा।
अल्लाह रहमान के सिवा कौन है तुम्हारे पास? किसके बलबूते पर तुम नमाजें छोड़ रहे हो? बता दो, किसके बलबूते पर नमाजें छोड़ रहे हो, रोजे छोड़ रहे हो? सहूलत भी दिए, अगर रोजा न रख सकते, तुम बीमार है, तो फिर तुम वो मिस्किनों को खाना खिलाओ। फिर मरीज हो तो फिर बाद में तुम रोजे रख लो, सब सहूलत भी है ना, उससे काम लिया जा सकता है। मगर यकसर अल्लाह के बताए हुए रास्तों से हट जाओगे तो कैसा काम चलेगा भाई? तो अल्लाह ने फरमाया कि कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे अल्लाह रहमान के सिवा? इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, नहीं है काफिर मगर धोखे में। ये काफिर तो महज धोखे में है। और ये हमारे भाई लोग जो है ये भी धोखे में है। वो खड़ों को मान रहे, ये आड़ों को मान रहे, क्या फर्क है यार? और फिर क्या बोलते, नहीं नहीं ये तो अल्लाह से दिलाएंगे हमको। अबे बेवकूफ, इतना वो सब करके। मैं सिवड़ी में रहता था तो हमारे एक दोस्त थे पठान नजीर खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो एक आदमी आया, बोले यार खान साहब मेरे लिए दुआ करो। बोले अच्छी बात है भाई, कुछ तकलीफ में होगा तो क्या बात है? बोले यार तुम दुआ करो, मैं मालदार बन जाऊंगा तो तुमको भी दूंगा। खान साहब ने बोला, वो खबीस का बच्चा, तेरे लिए मैं दुआ करूं, फिर तेरे पास माल अल्लाह देवे, फिर तू मेरे को देगा? इतना घुमा फिरा के चल मुर्दार, मैं अपने लिए कुछ दुआ कर लूंगा, मेरा रब हय्यो कय्यूम में जिंदा है। मुर्दार तू देगा मेरे को और मैं तेरे को दिलाऊं? तो ये बाबा लोग इनको वो जब देंगे तो अल्लाह से लेके देंगे ना। अभी तो खाना खराब, चलो ना अल्लाह के पास डायरेक्ट ही ले लेंगे ना। नहीं, वहां पे लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी चाहिए, क्या क्या फलसफे बयान करते हैं। सीधा सीधा चलो ना अल्लाह के यहाँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अम्मन हाज़ल लज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसका रिज़्क़ुहु, भला बतलाओ वो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर अल्लाह उसको रोक ले? कौन है जो तुम्हें अपना रिस्क दे? उसके अलावा अगर वो रोक ले तो कौन देगा? अब ये उठेंगे कब कब्र से और कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा लाके देंगे? जब तक तो हो गया काम खत्म। ऐसी मिसालों से अल्लाह ताला फरमाता है कि बल लज्जू फी उतुबी व नुफूर, बल्कि वो लज्जू ऐठे हुए, जमे हुए हैं, फी उतु सरकशी में, वो नुफूर और भागने। बुलाओ कुरान की तरफ, भाग रहे। कुरान 17 उलूम चाहिए जब जाके कुरान सुनो, फिर 20 उलूम चाहिए जब जाके अमल करो। अबे क्या तूने अपने पेट के लिए कौम को लगा दिया काम धंधे से कि कुरान के पास आने ही नहीं देता है मौलवी? गौर करें आप, क्या इनका हशर होगा? मौलवी तो इसलिए होता है कि भलाई फैले, बाजार में भलाई फैले। ये उलमाए क्राइम, उलमाए सू, ये बुरी बातें सिखाने वाले, क्या हाल होने वाला इनका? जिनका तो जो होगा होगा, फिर वो कहेंगे कि अल्लाह कुरान में हुआ है कि इसने हमको बहकाया तो इसको दुगना अज़ाब दे। अल्लाह फरमाता उनको तो पड़ेगी डबल, तू अपनी देख। तो वहां जो होने वाला वो यहां बता रहा अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ, फबी आई हदीसी बात युमिनून। अब इसके बाद कौन सी बात है जो ये ईमान लाएंगे? अब और भी कुछ है? अब ये कलाम के बाद तो कोई कलाम आने वाला, इट इज द आखिर कलाम है, आखिरी दौर है, आखिरी है, नबी है, खुदा का कलाम आखिरी है। अब आदमी को खुद समझना चाहिए, अनाज खाता है कि यार ये कुरान हम जैसा भी टूटा फूटा बता रहे, अरे लोग पहुंचाए तो सही,
ہمارے میں کتنا دم ہے؟ یہ 150 لوگ، اگر مولوی اپنی اب پہ آ جائے اصلیت پہ تو ایک ایک مولوی کے ہاتھ میں 5-5 10-10 لاکھ آدمی ہے، خالی آواز لگا دے تو ان لوگ تھر تھر آنے لگ جائیں گے۔ مگر اصل پہ آگے تو صحیح ہمارا مولوی، وہ اگر قرآن بتانے لگے یقین مانو ایک ایک کے ہاتھ میں 50 لاکھ کروڑ آدمی ہیں، اور جب سب ریلا نکلے گا نعرہ تکبیر تو وہ اللہ اکبر میں دم ہوئے گا۔ ایسے بھی مسلمان میں نے دیکھے، بہت پہلے کی بات ہے، ایک ہمارا دوست ہے آگے آگے گھس گئے، محلے میں چلتا تھا نا، یاد ہے کیا؟ آگے گھس گئے تو چلاتے تھے نعرہ تکبیر، تو سب بولے اللہ اکبر، تو وہ کیا بولتا تھا؟ نارائن تکبیر۔ یعنی یہ حال ہو گیا مسلمان کا کہ علم ہی نہیں ہے یار، علم ہی نہیں ہے، کیونکہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو آئے گا کہاں سے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا، یہ اگر سب آنے لگے اور یہ بڑے ہو کے انشاءاللہ ایک دن انقلاب لائیں گے، اور انقلاب دیکھو دوستو صرف قرآن سے آئے گا۔ اگر یہ یہاں کے اتنے ہی لوگ دل سے ساتھ دے دے گے نا تو ہم محلے میں نکل جائے گشت کے لیے، آؤ قرآن کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن کی طرف۔ ارے کتنے لوگ انشاءاللہ سمٹ کے آئیں گے کہ ہمارے لیے یہاں جگہ نہیں اور اللہ بندوبست کر دے گا۔ مگر ساتھ دینے کو تو ہونا چاہیے نا یار، اپنا سنتے ہیں، اپنا کھانا کھائے نکل گئے، کیا فائدہ؟ اللہ فائدہ دے گا، سب کو دے گا، مگر بڑا فائدہ لو نا یار، ساتھ دو نا۔ ایک قرآن کی ایسی جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ ڈھیٹ ہو گئے، ڈھیٹ جمے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بھاگنے میں، نفور۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے اور دور بھاگتے تھے اور وہاں سے تالیاں بجاتے تھے، ڈسٹرب کرتے تھے۔ کیا وہ بھی دور تھا؟ پھر مسلمان یوں تو بڑھتے گئے اور منافق ہم میں زیادہ گھس گئے، کیونکہ منافق مسلمانوں کے ساتھ چھٹک کے رہتا ہے۔ ابھی جا کے خبری کر دیں گے پولیس اسٹیشن میں، تم چاہے بڑے سے بڑی جماعت کا تم کتنا بھی واز کر لو، کوئی تم کو دیکھنے والا نہیں۔ ایک اندھیرے کونے میں قرآن لے کر بیٹھو، پولیس آ جائیں گی، کیا کر رہے آپ؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، اس ڈر سے بھی کئی لوگ شاید آتے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی پاسبل۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن یمشی مکبن، کیا آیت ہے، اور اس کے ورڈز گن کے بیلنس دیکھیے گا، میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اتنے ورڈ ہے، 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا اللہ نے اس آیت۔ اللہ فرماتا افمن یمشی، پھر وہ کون ہے جو چلتا ہے مکبن، گرتا ہوا، منہ کے بل علی وجہ ہی، وہ کون ہے جو منہ کے بل چلتا ہے، گرتا ہوا چلتا ہے، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ۔ پھر اس کا دوسرا ٹکڑا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو چلتا ہے سیدھا اور سیدھے راستے پر۔ اب بیچ میں اہدا لفظ، کون زیادہ ہدایت پر ہے؟ اتنے الفاظ یہاں، اتنے یہاں۔ وہ جو منہ کے بل چلتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھا اسٹریٹ سیدھے راستے پر جا رہا ہے اللہ کے مطابق؟ تو کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ، تم کو ہی طے کرنا پڑے گا۔ اللہ نے ایسا کام کر دیا، ایسی بات رکھ دی ہے کہ تم خود فیصلہ کر لو بھائی، اپنی جہنم تم خود دیکھ لو اور اپنی جنت تم خود دیکھ لو، دیٹس آل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو الذی
انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کل فائنل کرتا اللہ تعالیٰ، کچھ اپنے اوپر نہیں لیا. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو الذی انشاءکم، وہی ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہستی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. وجعل لکم السمع، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان. اب دیکھو کیسی پریکٹیکل بات ہے. کھڑا کرو انسان کو اور اس کو کان سے پکڑ کے بتا بھائی یہ کیا ہے. تیرے کو اچھی بات سننے کے لیے ہے نا یہ کان. کائے کے لیے دیے یہ کان؟ کہ تو اچھی بات سن. اس کان کو کھول کر قرآن سن تو اللہ فرماتا ہے کہ تجھ کو تو اس لیے دیے ہے بنایا اللہ نے کہ تمہارے کان والابصر، اور تمہاری آنکھیں. دیکھ آنکھ کھول کے مردار کھڈے کھدے ہوئے اس میں جا کے گر رہا ہے. تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا دارو پینے سے تیرا حال خراب ہوئے گا دنیا میں اور آخرت میں تو پھر ہونا ہی ہے. تیرے کو دکھتا نہیں ہے، تیرے کو سنائی نہیں دیتا اذان کی آواز ہے، بیٹھا ہے تو گپ مارتے ہوئے جانے کو نام نہیں لیتا مسجد میں. آنکھیں نہیں ہے تیرے پاس، تو جوئے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، قہوہ خانے جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے. تیرے پاس آنکھیں نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَفِدَ، اور ہم نے تجھ کو دل دیا ہے. دل، وہ دل بھی کیسا دھڑکنے والا، دل بھی کیسا سوچنے والا. اتنا بہترین تجھ کو دل دیا ہے ہم نے. کیسا پیارا دل دیا ہے. ذرا اس پہ توجہ تو فرما. تیرے اندر یہ دل مفتی کا کام کر رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جو تو کرنے جاتا ہے ذرا ایسا سوچ لے گے تو یہ بتاتا ہے کئی مفتی کے ساتھ فتویٰ لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. بتا دے گا اٹ از رانگ اینڈ اٹ از رائٹ، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اور تو اپنا فیصلہ اگر کر لیا صحیح تو کامیاب ہو گیا. یہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون. قلیل، تھوڑا سا، ما تشکرون، جو تم شکر ادا کرتے ہو. تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اگر یہ آنکھیں کی قدر پوچھو اس نابینا سے، یہ آنکھیں اندھے سے پوچھ کر دیکھو کہ کیا بات ہے اس میں. یہ کان، یہ دل، یہ جو دھڑکتا ہے، یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو تم آف. اس کی قدر نہیں ہے تم کو. قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کا شکر ادا کرتے، ورنہ بیشتر لوگ نا شکرے ہے، اللہ کا شکر کھا کے بھی نہیں کرتے. کتنے مسلمانوں کو تم دیکھو کھائے پیے منہ پہ ہاتھ پھرے چل نہیں. ارے جس نے نعمتیں کھلائی اس کی نعمتوں کا تو شکر کرو. اس کو غور سے دیکھو کہ اللہ نے ہم کو آنکھیں دیے، دیکھے ہم اس سے صحیح چیز دیکھیں، کان دیے اس سے صحیح کان سنیں، اور دل سے ہم اپنا فیصلہ کروا لیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آیتیں اور باقی ہے بھائی، کیا کریں. 11 بج گئے. پھر کبھی ٹھیک ہے. اوکے بھائی، کیا خیال ہے؟ جلدی بولو یار، منہ سے زور سے. اگلے ہفتے کروں. جزاکم اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. پانی پیتے حضرت. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، میں تجھ سے ہم سب کے لیے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اے اللہ تیرے فضل سے ہم سب کو نواز دے، اللہ تیرا فضل ہم کو نصیب فرما دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔